ہندوستان کے ایک شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے دائیں کنارے پر موجود سفید سنگ مرمر کا ایک ایسا مقبرہ جسے تاج محل اور کراؤن آف پیلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 20,000 مزدوروں کی محنت سے بنی ایک ایسی محبت کی نشانی جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پسندیدہ بیگم ممتاز محل کے لیے چنا تھا۔ اوگسٹ میں خوش آمدید۔ تاج محل جسے دنیا کے نئے عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اپنی بے پناہ خوبصورتی اور منفرد ڈیزائن سے پوری دنیا کے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جس کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور ممتاز محل کا مقبرہ 1648 میں مکمل ہوا۔ بعض کہانیوں میں تاج محل کو پورا ہونے میں 22 سالوں کا وقت لگا، مگر ممتاز محل کا مقبرہ جو 1632 میں شروع ہوا اور 1648 میں مکمل ہو گیا، اس پر 17 سالوں کا وقت لگا۔ تاج محل کو مزید 5 سال لگ گئے اس کے ارد گرد کی عمارتیں اور باغات تعمیر کرنے میں۔ ممتاز بیگم کی موت کے بعد شاہ جہاں کے غم کی دستاویز کرنے والی شاہی عدالت اس محبت کی کہانی کی یاد تازہ کرتی ہے جو تاج محل کے لیے تاریخ تھی۔ محمد امین قزوینی، عبدالحامد لاہوری اور محمد صالح کمبو کے مطابق بادشاہ نے اپنی دوسری بیگمات کے ساتھ اتنی محبت کبھی نہیں دکھائی تھی جتنی انہوں نے ممتاز بیگم کے زندہ رہنے کے دوران دکھائی۔ شاہ جہاں نے ممتاز بیگم کی موت کے صدمے میں ایک ہفتے تک شاہی معاملات سے گریز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سال تک موسیقی سننا اور شاہانہ لباس پہننا چھوڑ دیا۔ شاہ جہاں آگرہ کے جنوب کی طرف زمین کی خوبصورتی سے مسحور تھے جس پر راجہ جے سنگھ اول کی حویلی کھڑی تھی۔ اس جگہ کا انتخاب شاہ جہاں نے ممتاز محل کے مقبرے کی تعمیر کے لیے کیا تھا اور جے سنگھ نے اسے شہنشاہ کو عطیہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ شاہ جہاں کے دور حکومت کے 3 سال بعد یعنی 1631 میں خاں جہاں لودھی کی قیادت میں ایک بغاوت جاری تھی۔ شاہ جہاں غاصب کو کچلنے کے لیے اپنی فوج کو آگرہ سے تقریباً 400 میل دور دکن لے گیا، جس میں ان کی حاملہ بیگم ممتاز محل بھی شامل تھی، جنہوں نے اس جنگ میں شاہ جہاں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اور 16 جون 1631 کو اس نے ڈیرے کے وسط میں ایک وسیع و عریض خیمے میں ایک صحت مند بچی کو جنم دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک لگ رہا تھا لیکن ممتاز محل جلد ہی دم توڑنے والی تھی۔ جیسے ہی شاہ جہاں کو اپنی بیوی کی اس حالت کی خبر ملی، وہ اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور 17 جون کو صبح صبح ان کی بیٹی کی پیدائش کے صرف ایک دن بعد ممتاز محل اپنے شوہر کی گود میں چل بسی۔ اسے فوراً اسلامی روایات کے مطابق بربن پور میں ڈیرے کے قریب دفن کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی لاش وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرے گی کیونکہ ابھی تک جنگ جاری تھی۔ لیکن دسمبر 1631 میں خاں جہاں لودھی کے خلاف جنگ جیت لی گئی اور شاہ جہاں نے کہا کہ ممتاز محل کی لاش کھود کر 435 میل یعنی 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آگرہ لایا جائے۔ اس کی واپسی ایک عظیم الشان جلوس تھا جس میں ہزاروں فوجی اس کی لاش کے ساتھ تھے۔ جب ممتاز محل کی باقیات 8 جنوری 1632 کو آگرہ پہنچی تو انہیں عارضی طور پر رائس راجہ جے سنگھ کی عطیہ کردہ زمین پر دفن کر دیا گیا۔ یہ قریب ہی تھا جہاں تاج محل کی بنیاد رکھی جائے گی۔ غم سے بھرے شاہ جہاں نے اپنی محبت ممتاز محل کی آخری خواہش یعنی دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ پر کام کرنا شروع کر دیا، جو اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ یہ دنیا کا پہلا مقبرہ تھا جسے کسی عورت کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر تاج محل کا کوئی آرکیٹیکچر نہیں ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں، جنہیں فن تعمیر کے بارے میں خود پرجوش، اپنے وقت کے متعدد بہترین آرکیٹیکچرز کی مدد سے براہ راست منصوبوں پر کام کرتے تھے۔ ان کا مقصد تاج محل کو دنیا پر جنت کی نمائندگی کرنا تھا، جس میں شاہ جہاں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل سلطنت دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس اس یادگار کو بے مثال عظیم و شان بنانے کے وسائل تھے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ تاج محل کی جگہ دریائے یمنا کے بالکل پاس تھی، اس لیے وہاں ایسی بلڈنگ بنانا بہت مشکل تھا، کیونکہ دریا کے آس پاس کی جگہ بہت نرم اور نازک ہوتی ہے، جس کا مطلب ذرا سی کھدائی اور تاج محل کی فاؤنڈیشن کو ہلانا تھا۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے شاہ جہاں نے تاج محل کی فاؤنڈیشن کے نیچے زمین میں کئی کنویں کھدوانا شروع کر دیے اور تب تک کھدوائے جب تک نیچے سے صاف زمین نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان سب کنووں کو پتھر اور گارے سے بھر دیا گیا
اور ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر کے بلاکس رکھ دیے جس سے محل کی فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ ان سب کاموں میں 20,000 سے زیادہ مزدوروں اور 1,000 ہاتھیوں نے مل کر اس کام کو انجام دیا۔ اس سب کے بعد باری آئی ڈیزائن کی، ایک ایسا منفرد اور پرکشش ڈیزائن جو آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا اپنے باپ داداؤں کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے 4 میناروں کا آئیڈیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا، اور جب ان تینوں کو ایک ساتھ رکھا گیا تو بنا دنیا کا سب سے شاندار اور خوبصورت ڈیزائن تاج محل کا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں کی اجازت سے پوری دنیا سے گروہ در گروہ ماہر کاریگر بلائے جا رہے تھے جنہوں نے تاج محل کی تعمیر اور ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ تاج محل کو بنانے کے لیے مزدوروں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بنانا سٹارٹ کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کو بنانے کے لیے اتنے مزدور لگے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا، اور ہر گزرتے دن تاج محل کو بنانے میں شاہی خزانہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ مگر شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اور انہیں یہ کام ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا سٹرکچر تیار ہو گیا، اور اب باری تھی اسے سنگ مرمر سے سجانے کی۔ اور یہ سنگ مرمر آگرہ سے 250 میل یعنی 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوانا تھا، کیونکہ آج بھی پوری دنیا میں یہاں کا مکرانہ ماربل دنیا کا فائنسٹ ماربل سمجھا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا، یعنی جب تک تاج محل کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1,000 ہاتھیوں کی مدد سے لاکھوں ٹن وزنی یہ ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو تاج محل کو بنانے میں آیا وہ تھا اس کا ڈوم، جو کہ 240 فٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ بس آنکھوں سے دیکھ کے ہی ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے ڈوم کو جو تاج محل کی سب سے اونچی جگہ ہیں وہاں تک سنگ مرمر کے بلاکس کو لے کے جانا ناممکن تھا، کیونکہ ذرا سی غلطی اور سارا سٹرکچر خراب کر سکتی تھی۔ اس سب سے نپٹنے کے لیے شاہ جہاں نے کچھ ایسا سوچا جس کی تعریف آج کے انجینئرز بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے 10 میل یعنی 16 کلومیٹر لمبا ایک ایسا مٹی کا ریمپ بنایا جس کی مدد سے سنگ مرمر کے بڑے بڑے پیسز بآسانی ڈوم تک لے جائے جاتے تھے۔ اس بات کا اندازہ آپ ایسے کر سکتے ہیں جیسے ایشینٹ سویلائزیشن نے اپنے پیرامڈز تعمیر کیے۔ تاج محل کو فنشنگ کے لیے پیٹرا ڈورا سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری ہے جس میں قیمتی پتھر کو سنگ مرمر کے اندر تراش کے لگایا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کو بڑی محنت اور ہنر سے قیمتی پتھر کی شیپ کے حساب سے تراشا جاتا ہے، اور پھر اس پتھر کو گلو کے ذریعے سنگ مرمر میں لگایا جاتا ہے۔ تاج محل پر جو گلو استعمال ہوئی وہ کوئی عام گلو نہیں تھی، بلکہ شاہ جہاں کی سوچی سمجھی ایک ایسی ترکیب تھی جسے آج کے سائنٹسٹ نے بہت ریسرچ کے بعد پتہ چلایا ہے۔ یہ ایک ایسی گلو تھی جس میں شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی سب سے خاص باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، اور دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ اور آخر کار پورے 22 سالوں کی محنت کے بعد تاج محل 1654 میں مکمل ہو گیا، اور شاہ جہاں نے اس کا نام اپنی پیاری بیگم ممتاز محل کی یاد میں تاج محل رکھ دیا، یعنی ممتاز محل سے تاج محل۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز بیگم کی برسی پر تاج محل پر آیا کرتے تھے۔ تاج محل کے 4 سال بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی سلطنت کو الٹ دیا اور خود مغل شہنشاہ بن کر اپنے ہی باپ شاہ جہاں کو آگرہ فورٹ میں بند کر دیا گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس سلطنت پر راج کر رہے تھے اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو بس ایک ایسا سہارا جسے دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کے 8 سال قید میں گزارے۔
اور وہ یہ تھا کہ جس روم میں انہیں بند کر دیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے تاج محل نظر آتا تھا۔ اور اس کے بعد شاہ جہاں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی بیگم ممتاز محل کے پاس چلے گئے، اور یہی وقت تھا جب شاہ جہاں کو دنیا میں دوبارہ اپنی بیگم سے ملنے کا موقع ملنا تھا، یعنی انہیں تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بے شک تاج محل شاہ جہاں کی طرف سے اس کی جان سے بھی پیاری بیگم کے لیے محبت کا اعلان تھا۔